खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 14वें बाब में से। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मुझे प्यार करता है तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप भी उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके यहाँ अपना मकाम करेंगे। और जो मुझे प्यार नहीं करता वो मेरी बातों पर अमल नहीं करता, और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा है। मैंने ये बातें तुम्हारे साथ होते हुए तुमसे कहीं, लेकिन वो वकील यानी रूहुल कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है तुम्हें याद दिलाएगा। मैं तुम्हें सलामती दिए जाता हूं और अपनी सलामती तुम्हें देता हूं। जिस तरह दुनिया देती है उस तरह मैं नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि मैं जाता हूं और कि तुम्हारे पास फिर आता हूं। अगर तुम मुझे प्यार करते तो तुम खुश होते कि मैं बाप के पास जाता हूं, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। और अब मैंने तुमसे इसके होने से पेशतर कह दिया है ताकि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ। अंजील पाक के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। अगर कोई मुझे प्यार करता है तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा। अजीज मोमिनीन, आज पाशका का छठा इतवार है और आज जब हम पाशका का छठा इतवार मनाते हैं तो आज हम बाइबल मुकद्दस का इतवार भी मनाते हैं। याद रहे कि पिछला पूरा हफ्ता मसीही तालीम का हफ्ता था और मसीही तालीम के हफ्ते की तमाम तर सरगर्मियों का जो मरकज है या जो अरूज है वो दर हकीकत खुदा का कलाम है। और आज जब ये हफ्ता खत्म होता है तो हम बाइबल मुकद्दस का इतवार भी मनाते हैं। तो इसलिए मेरी तरफ से और पूरी पास्टर टीम की तरफ से आप सबको आपकी जोरदार तालियों में बाइबल मुकद्दस का इतवार बहुत बहुत मुबारक हो। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, हम अपने आप से सवाल कर सकते हैं, वाई टू सेलिब्रेट बाइबल संडे, या क्यों कर कलीसिया जो है बाइबल का इतवार मनाती है और हमें भी दावत देती है कि हम भी इसे पूरे ईमान और जोश के साथ मनाएं। तो मैं देख रहा था
کہ بائبل مقدس کے اتوار کے منانے کا بنیادی مقصد کیا ہے، تو در حقیقت سب سے پہلی بات کہ ہم بائبل مقدس کی عظمت اور اس کی قدر کو سمجھیں کہ خدا کا کلام جو ہے یہ کتنا پریشیس ہے ہماری زندگی کے لیے، ہماری روح کی غذا کے لیے اور ہماری روزمرہ زندگی میں رہنمائی کے لیے۔ تو اتوار منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاک کلام کی قدر کو، اس کی عظمت کو کیا کریں، سمجھیں، اور نہ صرف سمجھیں بلکہ اسے سمجھائیں بھی۔ تو آج ہم نے یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ یاد رکھنی ہے، سمجھنا اور سمجھانا بھی۔ نیز مقصد کیا ہے؟ ایمان اور بڑے شوق کے ساتھ خدا کے کلام کو پڑھنا، اور یہ بہت اہم ہے۔ خدا کے کلام مقدس کی تلاوت کرنا، اس کا ورد کرنا، اور میں بہت خوش ہوتا ہوں جب میں گھروں میں جاتا ہوں تو کئی دفعہ خاندان کے افراد مجھے بتاتے ہیں کہ فادر جی ہم روز بلا ناگا خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، صبح اٹھتے ہی ہم خدا کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، اور یہ واقعی سب سے اہم ہے۔ اپنے دن کا آغاز خدا کے کلام کی تلاوت سے کرنا۔ تو لہذا بائبل کا اتوار منانے کا مقصد خدا کے کلام کو پڑھنا، اور نہ صرف پڑھنا بلکہ اس سے سیکھنا اور سکھانا اور سکھا کر اسے پھیلانا بھی، یعنی بشارت بھی دینا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خداوند کے کلام کا بہترین پرچار یا پرچار کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ ٹو لیو دا ورڈ آف گاڈ، خدا کے کلام پر عمل کرنا۔ اور جب ایک ایماندار خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے تو انفیکٹ وہ خدا کے کلام کا پرچار کرتا ہے۔ تو آئیں مسیح میں میرے عزیزو، سب سے پہلے تو خدا کا شکر ادا کریں کہ وی ہیو دا ورڈ آف گاڈ، اور دونوں صورتوں میں، ٹیکسٹ کے ذریعے سے بھی اور خدا کے کلمے یعنی یسوع کے ذریعے سے بھی۔ اور یہ کرتا کیا ہے؟ خدا کا کلام کرتا کیا ہے؟ ہر انسان کو زندگی بخشتا ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ تو آئیں اس خاص فضل اور برکت کے لیے خدا کا شکر ادا کریں کہ He has given His words through text and through His Son۔ اپنا کلام اپنے بیٹے کے ذریعے سے خدا نے ہمیں عطا کیا ہے، کلمہ متجسد ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ مسیح خدا میرے عزیزو، کہا جاتا ہے کہ اگر آپ بائبل مقدس سے جی چراتے ہیں، آپ نگلیکٹ کرتے ہیں، تو در حقیقت آپ مسیح کو نگلیکٹ کرتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں بائبل مقدس کا انکار در حقیقت مسیح کا انکار ہے، یا بائبل مقدس سے دوری اختیار کرنا مسیح سے دور چلے جانا ہے۔ بائبل مقدس سے محبت نہ رکھنا در حقیقت مسیح سے محبت نہ رکھنا ہے۔
سو اٹ از ایکول. اگر آپ خدا کے کلام کو پیار کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ آپ جڑے رہتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، تو اٹ مینس یو آر کنیکٹڈ ود دا لارڈ، ریزن لارڈ. اینڈ ہو از ریزن لارڈ؟ دیٹ از آور کرائسٹ. مسیح خداوند، ہمارا خدا. تو آئیں آج کے دن اس بات کو سمجھیں، سیکھیں اور اس بات کو دوسروں تک بھی پہنچائیں. مسیح خدا میرے عزیزو، آج کی تلاوتوں پر غور و خوض کرنے کے لیے، بالخصوص پاک انجیل کی تلاوت پر غور کرنے کے لیے آج جو بنیادی آیت ہم نے لی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مجھے پیار کرتا ہے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے. آئیں اس آیت پر دھیان و گیان کریں اور خداوند کے کلام کو سیکھیں کہ خدا کا کلام آج میرے اور آپ کے لیے کیا نئی راہیں کھولنے والا ہے. وہ ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے، وہ کس طرح سے ہماری رہنمائی کرنا چاہتا ہے، وہ کس طرح سے ہماری زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے. اور انفیکٹ ایسا ہوتا ہے جب آپ خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں تو خدا کا کلام آپ کی زندگی بدل دیتا ہے. اور ایسا ہوا ہے، اور ایسا ہو رہا ہے، اور ایسا ہوگا. جو بھی خدا کے کلام کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے. اور بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں. تو اس لیے اگر آپ اپنی زندگی میں بدلاؤ چاہتے ہیں تو ایک ہی ذریعہ ہے، اور ذریعہ ہے خداوند کے کلام کی طرف رجوع کریں، اس کی طرف پڑھیں اور اس پر غور کریں. اگر کوئی مجھے پیار کرتا ہے تو وہ میرے کلام پر عمل کرتا ہے. مسیح خدا میرے عزیزو، جب ہم اس آیت پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو آئیں اس کے پس منظر میں مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کا مجموعی طور پر مطالعہ کریں. اور جو بنیادی دو باتیں ہیں شروع میں ہی جب اس پورے چیپٹر پر ہم دھیان و گیان کرتے ہیں تو دو بنیادی آبزرویشنز ہیں جب میں اس پر غور کر رہا تھا. وہ کون کون سی ہیں؟ دیکھیے، خدا مہربان ہے، وہ ہمیں یتیم نہیں چھوڑنا چاہتا ہے. وہ اپنی محبت اور اپنا مددگار مطلب روح القدس ہمیں تحفے کے طور پر عنایت کرتا ہے اور اس کا وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں دوسرا وکیل دوں گا. ویسے سوال یہ ہے، اگر یسوع یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں دوسرا وکیل دوں گا، then who is the first؟ پھر پہلا وکیل کون ہے؟ ایسے ہی لکھا ہے نا کہ میں تمہیں وہ وکیل یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، میں تمہیں وہ دوں گا، وہ سب باتیں تمہیں سکھائے گا اور یاد دلائے گا. میڈیٹر کون ہے بٹوین گاڈ اینڈ مین؟ اینڈ ہو از دا فرسٹ؟ کرائسٹ ہمسیلف. اور دوسرا وکیل کون ہے؟ وہ پاک روح ہے. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ خداوند ہمیں سب سے بڑا تحفہ دیتا ہے آج کی انجیل کے مطابق، اور وہ تحفہ کیا ہے؟ محبت اور پاک روح. اینڈ ویری انٹرسٹنگلی، ذرا دھیان سے سننا کہ یہ تحفہ جو ہے پہلی
نظر میں ایسے لگتا ہے اٹس ناٹ فار ایوری باڈی، دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ مخصوص لوگوں کے لیے، بلائے ہوئے اور چنے ہوئے لوگوں کے لیے۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ کون ہیں، کیونکہ آج کی تلاوت میں اور 14ویں باب میں در حقیقت ہم یہی دیکھتے ہیں کہ میں تمہیں روح القدس دوں گا جسے دنیا پا نہیں سکتی۔ اٹس ناٹ فار دا ورلڈ، دنیا پا نہیں سکتی، دنیا اسے دیکھ نہیں سکتی، کینٹ سی، اور دنیا اسے جانتی نہیں۔ یعنی میں تمہیں وہ عطا کرنے والا ہوں جو میں دوسروں کو عطا نہیں کروں گا۔ اب وہ کن کو عطا کرے گا؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے لیکن تم اسے جانتے ہو، تم اسے جانتے ہو، دنیا نہیں جانتی۔ مقدس یوحنا کی انجیل 14واں باب 16ویں آیت میں لکھا ہے، گو کہ آج کی تلاوت کا حصہ نہیں لیکن پورے چیپٹر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ دنیا اسے پا نہیں سکتی، دنیا اسے دیکھ نہیں سکتی، اور دنیا اسے جانتی نہیں۔ دنیا نہیں اسے جانتی، the world doesn't know but who knows، لکھا ہے لیکن تم اسے کیا کرتے ہو؟ جانتے ہو۔ اور یہی نہیں، لکھا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم اسے جانتے ہو اور وہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ who will experience، وہ کن کے ساتھ ہے اور کون ہے جو اسے حقیقی طور پر جانے گا؟ اور اس کا جواب آج کی ہماری مرکزی آیت میں ہے، اگر تم مجھے پیار کرتے ہو تو میرے حکموں کو مانو گے اور میرے کلام پر عمل کرو گے۔ مطلب یہ نعمت، یہ تحفہ، یہ برکت، یہ فضل صرف اسی کو ملے گا جو خداوند سے اور اس کے کلام سے محبت کرتا ہے۔ سادہ لفظوں میں، جس کے دل میں محبت ہے اس کے دل میں پاک روح بھی ہے، اور جس کے دل میں خدا کی محبت نہیں تو اس کا مطلب ہے اس کے دل میں، اس کی زندگی میں پاک روح نہیں ہے۔ شاید ہم بڑی زبانیں بول سکتے ہیں یا لوگ بولتے بھی ہوں گے، لیکن اگر تم میں محبت نہیں تو پھر کچھ نہیں۔ محبت ایک طرح کا انڈیکیشن ہے۔ اگر ایک انسان میں خدا کی محبت ہے تو پھر اسے کہنے کی، بولنے کی، بتانے کی ضرورت نہیں کہ مجھے پاک روح ملا ہے۔ پھر سمجھ جائیں کہ یہ شخص خدا کے پاک روح سے معمور ہے، کیونکہ وہ خدا کی محبت سے بھرپور ہے۔ اس لیے یہ چیک ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں میری زندگی میں، اپنی زندگی میں یا کسی کی زندگی میں بھی، کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ شخص کی زندگی میں پاک روح کام کرتا ہے تو دیکھیں کہ اس انسان کی زندگی میں محبت کتنی ہے، اور اگر محبت ہے تو اٹ مینس پاک روح ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، اور اگر محبت ہے تو ہم خدا کے حکموں پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ اس لیے چیک لسٹ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ روح کو جاننا ہے تو دیکھیں انسان میں محبت ہے یا نہیں۔ اب میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ خداوند انہی لوگوں کو یہ تحفہ دے گا جن کے دل میں محبت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یسوع جب محبت کی بات کرتا ہے تو کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے؟ اور اس کا آج کے کلام میں بڑا صاف اور بڑا آسان سا جواب ملتا ہے۔ محبت کرنا what does it mean؟
keeping his commandments and words. یسوع کے حکموں کو ماننا اور اس پر عمل کرنا. اگر تم مجھے محبت کرتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو. تو دو باتیں. پہلا کہ اگر تم اگر کوئی مجھے محبت کرتا ہے تو وہ ضرور ہے کہ میرے کلام پر عمل کرتا ہے. اور جو میرے کلام پر عمل کرتا ہے اور جس کی زندگی میں خدا کی محبت ہے تو وہ شخص پاک روح سے معمور ہے. اب محبت کی بات ہو گئی. اب سوچنا یہ ہے, یسوع کہتا ہے کہ میرے حکموں پر عمل کرو. سوال, خداوند کون سے حکم اور کیسے حکم ہمیں دیتا ہے؟ آج کی تلاوت میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو محبت پر عمل کرتا ہے, جو خداوند کے ان احکامات پر عمل کرتا ہے, ان کے لیے خوبصورت وعدہ ہے. اور وعدہ کیا ہے؟ کہ جو مجھے پیار کرتا ہے وہ میرے کلام پر عمل کرتا ہے. وعدہ. اور میرا باپ اسے کیا کرے گا؟ پیار کرے گا. جو مجھے پیار کرتا ہے میرا باپ اسے کیا کرے گا؟ پیار کرے گا. یہی نہیں, ہم اس کے پاس آئیں گے. ہم اس کے پاس آئیں گے. اور جب ہم کی بات ہے تو کون کون؟ باپ, بیٹا اور جس کا خداوند آج وعدہ کرتا ہے پاک روح. جو مجھے پیار کرتا ہے, جو میرے حکموں پر عمل کرتا ہے, وعدہ کیا ہے؟ میرا باپ اسے پیار کرے گا اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ہاں اپنا مقام کریں گے. یعنی ٹھہرنا, مقام کر لینا, ریزائڈ, مکمل طور پر رکنا, آنا جانا نہیں کہ ہم آئیں گے اور چلے جائیں گے, گزرنا نہیں. یاد رکھیں, the words are very clear and very particular. یہ نہیں کہا کہ ہم آئیں گے اور چکر لگا کے چلے جائیں گے. نو, مقام کرنا, ٹھہرنا. اور جو فارسی جانتے ہیں ان کو شاید بہت سمجھ لگے گی کہ مقام کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. ٹو اسٹے, مقام کرنا. تو یہ خدا کا وعدہ ہے. دیکھیں کہ جو مجھے محبت کرتا ہے, جو میرے حکموں پر عمل کرتا ہے, میرا باپ اسے پیار کرے گا, ہم اس کے پاس آئیں گے اور ہم اس کے ہاں کیا کریں گے؟ مقام کریں گے. یہ ہے خدا کا وعدہ, مقام کرنا. کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تم میں ہوگا. اور جو ریگولرلی خدا کے کلام کو سنتے ہیں, جو اس پر غور کرتے ہیں, جو اسے پڑھتے ہیں, they immediately understand مقام کرنے سے کیا مراد ہے. کلمہ متجسد ہوا اور ہمارے درمیان رہا. خدا نے اپنا خیمہ کہاں لگا لیا؟ اپنے لوگوں میں. اور جب ہمیں یاد نہیں رہتا کہ خدا کہاں ہے تو اس کی حضوری کا نشان یہ پاک کلتار ہے, جہاں وہ ہر روز اپنے آپ کو ہمارے لیے توڑتا ہے, مقام کرتا ہے, تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہی از ود اس. میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں. مقام ہر روز, چند دنوں کے لیے نہیں. اور جس طرح میں نے کہا, صرف گزرنا نہیں, مقام کرنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی ہے کہ خداوند یہ وعدہ کرے کہ میں آسمان چھوڑ کر, بلکہ اس نے چھوڑ دیا. بابو جی سے میں جب ڈسکشن کر رہا تھا تو انہوں نے کہا انہوں نے چھوڑنا نہیں بلکہ چھوڑ دیا. He is already with us. ایمینویل, جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے, ہوگا نہیں, ہے اور رہے گا. میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں گا. What a beautiful promise, encouraging words. اس لیے تو لکھا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے,
میں, میرا باپ اور پاکرو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گے. میری موجودگی میرے ساتھ اور میرے بعد بھی تمہارے ساتھ میں ہے, اور ہم اس کے پاس آئیں گے. جو محبت کرتا ہے ہم اس کے پاس آئیں گے اور اپنا مقام یا اپنی سکونت اس کے ہاں کریں گے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. یہ سچ بھی ہے, لیکن ہم تھوڑا سا فرق انداز سے سوچیں گے اور سمجھیں گے, اور آپ نے میری طرف توجہ دینی ہے. ہمارا ایمان کیا ہے, ہماری امید کیا ہے, ہماری خواہش کیا ہے کہ ہم اپنے حقیقی وطن جو آسمان پر ہے اس کی جانب سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اصل وطن کون سا ہے؟ اصل وطن کون سا ہے؟ آسمان پر ہے. اور اس زمینی مسکن کے تباہ ہونے پر ہم کہاں ہوں گے؟ خداوند کے ساتھ ہوں گے, جہاں اس نے کیا کیا ہے؟ مقام کیا ہے. نو ریفلیکٹ ڈیفرنٹلی. فرق انداز سے سوچیں. پہلے یہ بھی ہے کہ ہمارا اصل وطن کیا ہے؟ آسمان. لیکن اب بات تھوڑی فرق ہے. اب خداوند کہتا ہے کہ تمہیں اتنی جرنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں آسمان پر اس وطن کی تلاش میں ہو کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئی ایم کمنگ, میں آپ کے ساتھ ہوں, میں مقام تیرے ساتھ کرنے والا ہوں. اب شاید اس وطن کی ضرورت نہیں, کیونکہ میں نے اپنا وطن, اپنا ڈیرا تمہارے ساتھ لگا لیا, وہ وطن ہی نیچے آ گیا. ہمارا اصل وطن کیا ہے؟ آسمان پر. اور جب وہ خدا اپنے بیٹے کے ساتھ زمین پر آ گیا, بسا, سکونت پذیر ہوا, ہمارے درمیان رہا, کلمہ متجسد ہو کر ایمینویل, خدا ہمارے ساتھ ہے, تو مطلب کیا ہوا؟ دا ہیونلی سٹی, جس طرح آج لکھا ہے کہ میں نے مقدس شہر کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا, میں اترا ہوں تاکہ تمہیں بچاؤں. اب ہمارے لیے ہیونلی سٹی کیا ہے؟ خدا کی موجودگی. ایک اور نقطہ, اب خدا کہاں بسیرا کرنا چاہتا ہے؟ خداوند کی خواہش کیا ہے؟ خداوند کی مرضی کیا ہے؟ خداوند کی خوشی کیا ہے؟ اوکے, ہی از کمنگ, he has come down, he will remain with us. لیکن خداوند کی خواہش کیا ہے؟ کہ وہ ہمارے ہاں مقام کرے. لیکن جگہ کون سی ہے؟ مسیح میں میرے عزیزو, وہ میرا اور آپ کا دل ہے, جہاں وہ کیا کرے گا؟ مقام کرے گا. اب یاد آپ نے رکھنا ہے کہ خداوند کی خواہش کیا ہے, اس کو کس دل کی تلاش ہے؟ وہ ہمارا دل ہے, جہاں وہ مستقل طور پر ہمیشہ کے لیے کیا کرنا چاہتا ہے؟ قیام کرنا چاہتا ہے. سو what does it mean? جہاں خدا بستا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ خدا کا گھر. اور اگر خدا میرے اور آپ کے دل میں بسنا چاہتا ہے تو اٹ مینس ہمارے دل جو ہیں وہ خدا کے گھر ہیں, جہاں خدا بسیرا کرنا چاہتا ہے, یا جہاں خدا بستا ہے, جہاں خدا میں سکونت پذیر ہوتا ہے. تو خدا کا گھر ہیکل بھی ہے, خدا کا گھر میرا اور آپ کا بدن بھی ہے, کیونکہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ ہمارے بدن پاک روح کی کیا ہیں؟ ہیکل ہیں, خدا کا گھر ہے. میرا اور آپ کا دل جو ہے وہ خدا کا گھر ہے. اب کوشچن, اگر گھر میں راشی راشے تو خداوند کے لیے جگہ کتنی باقی بچے گی؟ میں یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کو یا محبت میں ایک دوسرے کو قبول نہ کریں, لیکن میں ڈیفرنٹلی سوچنا چاہتا ہوں. اگر اس گھر میں گنجائش ہی نہیں ہے, ہم نے گنجائش چھوڑی ہی نہیں ہے, دل جو ہے بھرا ہوا ہے میں بھی بدیوں کے ساتھ, گناہوں کے ساتھ, لالچ کے ساتھ اور دنیاوی چیزوں کے ساتھ, دین
خداوند کہاں آئے گا؟ سوال ہے. اگر دل باقی چیزوں سے لبریز ہے، بھرا ہوا ہے، تو پھر خداوند کے لیے جگہ ہے یا نہیں؟ مطلب نہیں. تو اگر ہم نے خداوند کے لیے اپنے دل میں جگہ بنانی ہے، then you have to remove. ان کو ہٹانا پڑے گا، دل کو پاک صاف کرنا پڑے گا. جس میں گنجل ہے نا، ان کو پھر ایک سائڈ پر کرنا. جو بدی ہے نا، اس کو پاک صاف. میرا دل کیا کرے، کیا کر دے خداوند؟ پاک صاف کر دے. یعنی برف کی مانند کیا کر دے؟ سفید کر دے. یہ زبور نویس کہتا ہے، اے خداوند مجھے ایسا دل عطا کر جس میں کوئی گناہ نہ ہو. Why? So that you can come and live forever. تاکہ تو یہاں سکونت کرے. تو مسیح میں میرے عزیزو، آئیں آج جب ہم کلام مقدس کا اتوار مناتے ہیں، خدا کے کلام کا اتوار مناتے ہیں، تو وعدہ کریں، کوشش کریں، ہمت کریں، اپنے دل جو ہے ان کو تیار رکھیں تاکہ خداوند وہاں آ کر بسیرا کرے، اپنا مقام کرے. میرے اور آپ کے لیے چیلنج یہی ہے کہ اپنے دلوں کی کیا کریں؟ صفائی کریں، اپنے دلوں کو پاک کریں. مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. عزیزو، آج کا اتوار میرے، آپ کے اور ہر مومنین کے لیے یا ہر مومن کے لیے یہ دعوت ہے، ایک چیلنج بھی ہے کہ اپنے دلوں میں جگہ پیدا کریں. فار ادرس، فار گاڈ، خداوند کے لیے جگہ بنائیں. تو آج سے کوشش شروع کر دیں. اگر آلریڈی ہے دین یو آر بلیسڈ. اور خدا کا شکر ادا کریں کہ خداوند میں نے اپنے دل میں تیرے سوا کسی کو نہیں رکھا، تو ہی میری زندگی کا مرکز ہے. تو دین اوکے، خدا کا شکر ادا کریں. لیکن اگر آپ کے دل میں خداوند کے لیے جگہ نہیں ہے آج تک بھی، تو پھر گنجائش پیدا کریں، دل کو پاک صاف کریں تاکہ خداوند آئے اور اپنا مقام کرے. مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین.